ونصلي على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کا شکر جس کی توفیق سے ہم آج تحریک منہاج القرآن کے تحت اسکاٹ لینڈ میں منعقد ہونے والے 6 روزہ تعلیمی تربیتی اور روحانی کیمپ کے پہلے اجلاس میں حاضر ہیں اور پھر جامع مسجد خضرا جس کی نسبت مکین گنبد خضرا کے ساتھ جس نام کی نسبت اس مسجد میں افتتاحی اجلاس میں ہو رہا ہے اور نماز جمعہ اور یوم جمعہ کی برکتیں اور سعادتیں بھی اس پورے پروگرام میں شریک ہیں. اس اجتماع جمعہ کے موقع پر چونکہ یہ ساتھ ہی 6 روزہ کیمپ میں جو دروس شفا ہے قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے چونکہ 3 درس ہیں تو آج اسی کا پہلا درس ہے. تو میں نے الگ سے کسی موضوع پر خطاب کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ پہلے ہی پوری کتاب شفا پر درس 3 ہے. میں نے چاہا کہ آج کے اجتماع جمعہ کی افتتاحی نشست سے شفا شریف کی دروس کا آغاز ہو جائے تو یہ پہلا درس ہوگا. یہ کتاب جس سے درس کا آغاز ہو رہا ہے اس کا بنیادی چیز جو ذہن نشین کرنے کے قابل ہے اور جس کا صحیح فہم اور ادراک اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے دین کے بارے میں دین کے تصور پر مغالطے پیدا ہو رہے ہیں امت مسلمہ میں. اور امت کا اپنے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رشتہ نسبت کیا ہے، کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کی کیا ڈائمینشنز اور جہتیں ہیں، اس کے سمجھنے سمجھانے میں بہت مغالطہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ بھی پیدا ہوا ہے، گروہی اختلافات بھی ہوئے ہیں اور امت نبی کے فیض سے محروم بھی ہو رہی ہے اور دین کے صحیح تصور کی تبلیغ میں بھی خلل آ رہا ہے. پہلا نقطہ جو اس درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس کتاب کا سبب تالیف بھی ہے. اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا بطور امتی جو رشتہ مقرر فرمایا ہے اس کی 4 جہتیں. کتنی؟ 4 ڈائمینشنز ہیں. یہ ایک سبق ہے، درس ہے، سبق ہے. موٹی سی بات اس کے اندر جو ضروری ہوگی وہ یاد رکھیں تاکہ زندگی بھر اس مسئلے پر مغالطہ بنیادی نوعیت کا پیدا نہ ہو. اور اگر وہ بنیادی تصور اس پر آپ کو کلیئرٹی ہو جائے تو اس کے تحت ہزارہا مسائل از خود غلط اور صحیح میں فرق کرنے کے آپ قابل ہو جائیں گے. بنیادی رشتہ امت کا اپنے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا، اس کی کتنی جہتیں ہیں؟ 4 ڈائمینشنز، اور یہ چاروں جہتیں مل کر ایمان بنتا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جو ان پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور جو ان کی تعظیم، ادب، تعظیم اور تکریم کریں، ادب، تعظیم اور تکریم کریں۔ یہاں ایک بات بتا دوں، عزروہ و تعزیر کے 2 معنی آتے ہیں، تعظیم اور تکریم بھی آتا ہے، اور مدد و نصرت کرنا یہ بھی آتا ہے۔ اگر تو لفظ خالی تعزیر کا ہو تو 2 اہل علم اپنے ذوق یا موقع، محل یا سیاق و سباق کے اعتبار سے الگ معنی کر سکتے ہیں۔ ایک کہہ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہے جو رسول کی مدد و نصرت کرے، یعنی دین کو طاقت پہنچائے۔ دوسرا کہہ سکتا ہے جو رسول کا ادب، تعظیم اور تکریم کرے۔ تو شرعاً لغوی اعتبار سے، قرآنی قاعدے کے اعتبار سے دونوں درست ہوں گے، مگر اس جگہ مدد و نصرت کا معنی تعزیر کا درست نہیں ہے، کیونکہ 4 لفظوں کا ذکر ہے اور نصروہ آگے الگ سے آ رہا ہے، اور جو اس کی مدد و نصرت کرے یہ آگے تیسرے نمبر پر اس کے بعد الگ حکم آ رہا ہے، کیونکہ نصروہ کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین اسلام کی مدد و نصرت کرنے کا حکم الگ سے ہے۔ لہذا اب عزروہ کے معنی میں نصرت نہیں ہوگی بلکہ تعظیم اور تکریم ہوگی، ایک ہی معنی بچ جائے گا، ریپیٹیشن نہیں ہو سکتی اللہ کے کلام میں۔ تو فرمایا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، وعزروہ، اور جو ان کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کریں، یہ معنی ہے بہت زیادہ تعظیم و تکریم کریں، ونصروہ، اور جو ان کی مدد اور نصرت کریں، یعنی ان کے دین کی نصرت، مدد کریں، نصرت کریں، اقامت کریں، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور ان کے ساتھ نازل ہوا، قرآن کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا اور دین اسلام کا، آپ کی تعلیمات کا، اور اس کی پیروی کریں، اور اس کی پیروی کریں۔ 4، بس وہی لوگ فلاح پائیں گے۔ حقیقی کامیابی اور کامرانی انہی کو ملے گی جو اپنا رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ان 4 جہتوں کے ساتھ جوڑ لیں گے، جو بطور امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 4 حقوق کو، ان 4 حقوق کو پورا کریں گے، اور چاروں ڈائمینشنز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میں اپنے آپ کو پختہ کر لیں گے، انہی کے نصیب میں فلاح، حقیقی کامیابی و کامرانی ہو۔ تو 4 لفظ آ گئے، ایک پہلا ایمان بولیے، دوسرا تعزیر یعنی بڑی تعظیم و تکریم، بولیے تعظیم و تکریم، تیسرا دین کی مدد و نصرت، اور چوتھا اتباع، اطاعت و اتباع، پیروی، 4 چیزیں۔ خرابی نے اس وقت جنم لیا
کہ اللہ نے ان 4 ارکان کو ملا کر ایک پل بنایا تھا. ہم نے ان 4 کو الگ الگ کر کے جز بنا کر دین کے ٹکڑے الگ الگ کر کے ایک ایک ٹکڑا ہر کوئی پکڑ کے چلتا بنا. اب ایک ٹکڑا ایک نے لے لیا، دوسرا دوسرے نے لے لیا، تیسرا ایک نے پکڑ لیا، چوتھا ایک نے پکڑ لیا، اور دین کے وہ جو نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گوشہ تھا کہ امت کا رشتہ نبی سے کیا ہے، اس رشتے کو اللہ نے ایک کلیت ٹوٹیلٹی، ایک کامل اکائی بنایا تھا. اور اس کامل اکائی کے پرفیکٹ اینٹیٹی تھی، ایک ٹوٹیلٹی تھی، انسیپریبل تھی، ناقابل تقسیم تھی ایک. اور اس کے اندر 4 ارکان بتائے تھے کہ یہ 4 چیزیں مل کر حضور سے نسبت بنتی ہے. ہم نے ان کو بکھیر کر 4 ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیے. نتیجہ یہ ہے کہ اب ایک کو دوسرے گوشے کی برکت نہیں مل رہی، اس کو اس کی نہیں مل رہی، اس کو اس کی نہیں مل رہی، کیونکہ ایک پاس ہے 3 سے خالی ہے، 2 پاس ہیں 2 سے خالی ہیں. اور نتیجہ یہ ہوا کہ رشتہ امت کا نبی سے کمپلیٹ اور پرفیکٹ کامل نہیں رہا، ڈیفیکٹو ہو گیا، ناقص ہو گیا، ٹکڑوں میں چلا گیا. یہ پہلی بات. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، شاہد، گواہ، امت کے اعمال و احوال کا مشاہدہ فرمانے والا، امت کے اعمال و احوال کو دیکھنے والا، امت کے اعمال و احوال سے باخبر، ان اعمال و احوال سے باخبر ہونے کی وجہ سے گواہی دینے والا اور نگہبانی فرمانے والا. آپ سمجھ گئے نا شاہد کا معنی، بنا کے بھیجا ہے. ومبشرا ونذیرا، نیکوکاروں کے لیے خوشخبری دینے والا اور نافرمانوں کے لیے عذاب آخرت کا خوف سنانے والا بنا کے بھیجا. اس کے بعد فرمایا کیوں، آپ کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. یہ تو آپ کی شانیں ہو گئیں، آپ کی ذمہ داریاں ہو گئیں، پروفیٹک ڈیوٹیز ہو گئیں جو آپ پرفارم کر رہے ہیں. بھیجا کیوں ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، لوگوں تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. آپ نے دیکھا کہ بھیجا رسول کو ہے تاکہ ایمان لائیں اللہ اور اسی رسول پر. اللہ خود نہیں آیا، اللہ اپنی مخلوق کے پاس خود نہیں آیا، نہ اللہ خود مخلوق کے پاس آتا ہے، نہ مخلوق خود اللہ کے پاس جاتی ہے. نہ اللہ کی یہ شان کہ مخلوق کے پاس آئے، نہ مخلوق کی یہ طاقت کہ براہ راست اللہ کے پاس جا سکے. تو اللہ نے کیا کیا، انا ارسلناک شاہدا، ایک ہستی کو شاہد بنا کر اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان بھیج دیا، واسطہ بنا کے بھیج دیا، تاکہ ان کے ذریعے لوگ ایمان لائیں. اللہ پاک نے فرمایا مجھ پر بھی اور خود ان پر بھی، ان کے ذریعے ایمان لائیں. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تو گویا اللہ پر ایمان تب ہوگا جب رسول کی معرفت نصیب ہوگی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بغیر اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی جھوٹ ہوگا. ویسے ایک دعویٰ ہے بس. ان کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اب 2 لفظ یہاں اکٹھے آئے، نَصَرُوهُ الگ نہیں آیا. ان کی تعزیر کرو اور ان کی توقیر کرو. یہاں اب ہم کیا کریں گے، ایک لفظ تعزیر کا معنی مدد و نصرت لے لیں گے، تاکہ ان کے دین کی مدد و نصرت کرو. پھر فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی توقیر کرو. اور توقیر کا معنی ہے حد قدر،
حد سے بڑھ کر اس رسول کی عزت، احترام، تعظیم و تکریم کرو. دونوں کا معنی بھی یہی لے سکتے ہیں. وتوزرو ہو، ادب و احترام کرو، وتوقرو ہو، اور پھر اور بڑھ کر حد کر دو تعظیم و تکریم میں، کوئی حد بھی نہ چھوڑو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کو بھی حضور علیہ السلام کی تعزیر و توقیر، آپ کی تعظیم اور تکریم کے بعد رکھا ہے. اپنی تسبیح کو پہلے ایمان رکھا ہے اپنا اور اپنے رسول پر، ایمان کے بعد رسول سے نسبت جوڑی ہے کیونکہ وہ ایمان ہی ہے. تعظیم کی نسبت، نصرت کی نسبت، تکریم کی نسبت، ادب اور احترام کی نسبت جوڑی ہے. اور پھر فرمایا وتسبحوہ، جو میرے نبی کی تعظیم و تکریم کرے اسے توفیق قبولیت ہوگی کہ وہ میری تسبیح بھی کرے. وتسبحوہ، تسبحوہ کو بعد میں، حالانکہ اللہ کی تسبیح، اللہ کا درجہ بلند ہے رسول سے. اللہ کا رتبہ پہلے ہے، رسول کا مخالق ہے، مالک ہے. رسول ان کے برگزیدہ بندے اور رسول ہیں، تو اللہ کا حق پہلے ادا ہونا چاہیے اور رسول کا حق اس کے بعد نمبر 2 ہوتا ہے. یہی ترتیب ہے نا، حقوق اللہ پھر حقوق الرسول. عقل یہ کہتی ہے، عقل، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ تو جو قرآن کہے عقل کو اس کے تابع کر دینا ہوگا. عقل کہتی ہے، شعور کہتا ہے، کامن سینس یہ کہتا ہے، کامن انٹلیکٹ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے حق پہلے ادا ہوں، اس کے بعد رسول کی باری آئے. یہی طریقہ ہے نا. تو لتؤمنوا باللہ ورسولہ، پھر ہونا چاہیے تھا وتسبحوہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کریں. اور پھر حکم ہوتا اور اس کے رسول کی تعظیم و تکریم کریں اور دین کی مدد کریں. عقل اور کامن سینس یہ کہتا ہے کہ ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی، مگر قرآن نے یہ ترتیب نہیں رکھی. تو بولیے، قرآن کی بات کو مانیں گے یا اپنی عقل کی بات کو مانیں گے؟ جی، تو جب دونوں میں فرق آ جائے گا تو قرآن، عقل کو قرآن کے تابع کر دیں گے تاکہ دونوں کی بات ایک ہو جائے، فرق نہ رہے. تابع یوں ہو گئی کہ فرمایا اللہ رسول پر ایمان لاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کرو، اور جو مشن وہ لائے ہیں اس کی مدد و نصرت کرو. تو باری تعالیٰ آپ نے پھر اپنی تسبیح اپنے رسول کے اس حق کے تعظیم و تکریم کی ادائیگی کے بعد کیوں رکھی؟ اپنی تسبیح پہلے کیوں نہیں رکھی؟ اس نے فرمایا اس لیے کہ میں تسبیح قبول ہی اسی کا کروں گا جو پہلے میرے رسول کی تعظیم کرے گا. پیچھے اس لیے رکھی تاکہ لوگوں کو میرے نظام کا پتہ چل جائے اور میری عادت معلوم ہو جائے، عادت الہیہ، سنت الہیہ. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ میری سنت اور عادت، اور اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا لوگوں کو میری سنت کا، میرے طریقے کا پتہ چل جائے. تسبیح بعد میں اس لیے رکھی ہے کہ پہلے تو مومن ہو جاؤ، کیونکہ کافر ہے تو پھر تسبیح کا تو سوال ہی نہیں. پہلے تو مجھ پہ میرے حبیب پر ایمان لاؤ، مومن ہو جاؤ، اور جب تم مسلمان ہو گئے اب چاہتے ہو میری تسبیح کرنا، اللہ اللہ کرنا. تو فرمایا میرا ضابطہ یہ ہے کہ اس کا اللہ اللہ کیا ہوا قبول ہوگا جو پہلے محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وتعزروہ وتوقروہ، پہلے میرے حبیب کی تعظیم و تکریم کرے گا، میرے حبیب سے نسبت ادب، نسبت محبت، نسبت تعظیم، نسبت تکریم جوڑے گا اور حق ادا کرے گا میرے حبیب کی ادب و تعظیم کا اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. تو پہلے یہ حق ادا کرے گا وتسبحوہ، تو پھر میری تسبیح کرے گا تو قبول کر لوں گا، کیونکہ میں اس کی تسبیح کا محتاج نہیں ہوں. دیکھنا چاہتا ہے جس نبی نے اسے
میری تسبیح تک پہنچایا ہے، اس کا ادب پہلے کیا ہے یا نہیں؟ جس نبی نے اسے میری تسبیح کی معرفت دی ہے، اس نبی کے حق کو ادا پہلے کیا ہے یا نہیں؟ جس نبی نے اسے جہالت و گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر میری دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے، جس نبی نے اس کی جبین کو میری بارگاہ میں سجدہ ریزی سکھائی ہے، جس نبی نے اسے میری معرفت دی ہے، یہ جبین تو 360 بتوں کے سامنے جھکنے والی تھی، جس نے سب کی نفی کر کے ایک رب بتایا اور دکھایا ہے۔ پہلے دیکھنا چاہتا ہوں اس کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ اگر اس کا حق ادا کر لیا تو اب تسبیح کرے میرے نام کی، میں قبول کر لوں گا۔ اور اگر اس نبی کا حق ادا نہیں کیا تو جو میری تسبیح کرتا ہے وہ مجھ سے دھوکہ کرتا ہے۔ جس نے میرا بتایا ہے کہ میں ہوں، جب اسی کا حق ادا نہیں کیا تو مجھے کیا مانتا ہے؟ آپ میری بات سمجھیں؟ جس نے میرے ہونے کی خبر دی ہے، جس نے مجھ تک رسائی عطا کی ہے، جس نے میری پہچان کروائی ہے، جس نے میری معرفت عطا کی ہے، جس نے میری بارگاہ میں اس کا رشتہ ابدیت بندگی کا رشتہ جوڑا ہے، اور 360 جھوٹے خداؤں سے ہٹا کر ایک خدا کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کیا ہے، اتنا بڑا احسان اس نبی کے احسان کا بدلہ نہیں اتارتا، اس کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا ادب تعظیم اور تکریم اور محبت کے رشتے میں خود نہیں بڑھتا، تو ڈائریکٹ اسے چھوڑ کے میری تسبیح پہ دوڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ وہ ان کا وفادار ہے نہ میرا تابعدار ہے۔ فرمایا میری تابعداری تب قبول ہوگی کہ ان کی وفاداری ہو، اس لیے تسبیح کو بعد میں رکھا اور حضور کی تعظیم و تکریم کو ایمان کے بعد پہلے درمیان میں رکھا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رشتہ ہے امت کا، وہ رشتہ اس طرح کا ہے کہ جب لفظ ایمان آتا ہے نا، فالذین آمنوا بے، جو ایمان لائے، تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ایمان کا اطلاق دو چیزوں پر ہے، سن لیں کبھی نہ بھولیں۔ اگر تو بات ہو کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے کی، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی، کافر کو دعوت ہو کہ ایمان لاؤ، کیا کو دعوت ہو ایمان لاؤ، تو پھر تو ایمان ہے ان تؤمنوا باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، وہ پورا والیوم الاخر والبعث بعد الموت، پھر تو وہ ایمان ہے کہ اللہ کو مانو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، رسولوں کو مانو، آخرت کو مانو، قدر خیر شر کو مانو، بعث بعد الموت کو مانو۔ اگر تو بات ہو کافر سے، بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو پلے باندھیں گے تو کئی گرہیں کھل جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر تو خطاب ہو کافر سے، کافروں سے ایمان لاؤ، تو ایمان کا مطلب یہ ہے کفر و شرک چھوڑ دو، اللہ کو ایک مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو، پیغمبروں کو، فرشتوں کو، آخرت کو، پھر ایمان کا معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حکم ہو مومنوں کو، ایمان والوں کو کہ تم ایمان لاؤ، قرآن کبھی کافروں کو کہتا ہے ایمان لاؤ، کبھی قرآن خود مومنوں کو کہتا ہے ایمان لاؤ، جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ان سے بھی کہتا ہے ایمان لاؤ۔ اب آپ سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا کا جب خطاب ہوتا ہے جو اے ایمان والو، وہ تو جو کفر چھوڑ کے ایمان میں آ گیا، پھر فرماتا ہے ایک مقام پر اور کئی مقامات پر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، بولیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو کیا ایمان لاؤ اللہ رسول پر۔ اب یہ کون سا ایمان ہوا؟ آپ سمجھ گئے نا بات، یہ کون سا ایمان ہوا؟ ایمان تو وہ لا چکے ہیں پہلے، اور خطاب بھی انہیں ایمان والو کہہ کر کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب ایمان والے تو اللہ نے خود تصدیق کر دی کہ ایمان والے ہیں، تو ایمان والوں سے پھر فرما رہا ہے ایمان لاؤ، تو وہ کون سا ایمان ہے جو ایمان پر لانا ہے؟ ایمان پر ایمان لانا وہ کیا ہے؟ یہ بات آپ سمجھ گئے؟
وہ ایمان پر ایمان لانا. اس کی بخاری شریف اٹھا لیں، کتاب الایمان، مسلم شریف دیکھ لیں، کتاب الایمان، اور 100 کتب حدیث کی دیکھ لیں. مگر میں آپ کو سادہ دونوں بتا رہا ہوں، صحیح بخاری بھی اور صحیح مسلم. کتاب الایمان میں حضور علیہ السلام نے اس ایمان کی تعریف کی ہے، خود تعریف کی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. وہ جو مومنوں کو فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ، اس کا مطلب فرمایا کہ وہ شخص ایمان لا کر بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. اب یہ توقع کہ ماں باپ اور اولاد سے بڑھ کے مجھ سے محبت کرے ابو جہل اور ابو لہب سے تو نہیں نہ ہو رہی. یہ تو بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے. ان کا تو مسئلہ ہی یہ محبت نہیں ہے، ان کا مسئلہ تو ابھی شرک چھوڑ کے توحید کی طرف آنا ہے. اور محبت کا مسئلہ اہل ایمان کا ہے. تو محبت ایسی نعمت ہے جو انہی کو نصیب ہوتی ہے جو پہلے نعمت ایمان سے بہراور ہوتے ہیں، اور جو ایمان کی نعمت سے بہراور نہیں ان سے محبت کی بات کیا کی جائے گی اور کیوں کی جائے گی. فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایمان والا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے والدہ و ولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین سے، اپنی ساری اولاد سے اور اس جہان کے سب انسانوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ بنا لے. دنیا کی ہر شے سے، جس شے سے محبت ہو سکتی ہے ان سے بڑھ کر، تو تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ کر لے. پھر ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں جا کر ماں باپ کی محبت پہ. دنیا میں جس سے جتنی بھی محبت کرو، ایک سٹیج آتی ہے کہ بالعموم ماں باپ کی محبت پھر ایک ایسا لمحہ نقطہ آتا ہے کہ اس پر ہر محبت انسان قربان کر سکتا ہے یا نہیں. تو فرمایا ساری محبتیں قربان کر دو میری محبت میں. اور پھر ووالدی، پھر والدین کی محبت جو ساری محبتوں سے اونچی ہے وہ بھی قربان کر دو میری محبت میں، اس سے بھی بڑھ جائے میری محبت. پھر جب لوگ شادی شدہ ہو جاتے ہیں آپ سب اور اولادیں ہو جاتی ہیں تو پھر اپنی اولاد ماں باپ سے بھی محبت میں بڑھ جاتی. آپ اپنی زندگی میں جانچ کے دیکھ لیں، پھر ایسی سٹیج آتی ہے کہ ماں باپ کی محبت بھی 19 ہو جاتی ہے، اولاد کی 20 اور 21 ہو جاتی ہے. اور پھر اگر آپ کو ماں باپ آپ کو شکایت کریں کہ آپ اپنی اولاد سے مجھ سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں، ہم سے بڑھ گئے محبت میں، تو کہیں گے آپ بھی اسی طرح کیا تھا. آپ نے جب ہم آپ کے بچے تھے تو آپ نے بھی اپنے ماں باپ سے ہمیں بڑھ کر محبت دی. اب وہی آپ کا عمل آگے کنوے ہو رہا ہے. اچھا کیا تھا یا برا کیا تھا آپ کو پتہ، ہم وہی کچھ آگے کر رہے ہیں. مقصد ہے کہ اولاد کی محبت کلائمیکس ہے محبتوں کا دنیا میں، حتیٰ کہ اس پر انسان اور ماں کی مامتا اپنی جان بھی دے دیتی اولاد کے لیے، جان بھی دے دیتی اولاد کے لیے. تو فرمایا اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر مجھے محبوب کر لو. اب میں ایک نقطہ آپ کو یہاں سمجھانا چاہتا ہوں. محبت تو ہوئی محبت، لوگوں سے ہو، والدین سے ہو، اولاد سے ہو، یہ تو ہوئی محبت. اور جو محبت سارے جہان کی محبتوں سے بڑھ گئی اسے کیا کہیں گے؟ اسے بھی محبت کہہ دیا. چلو پھر محبت اتنی بڑی کہ کسی کے ماں باپ کی محبت سے بھی کسی کی محبت بڑھ گئی. جتنی محبت ماں باپ سے کرتے ہیں کسی سے آپ کی محبت ماں باپ سے بھی بڑھ گئی. اب اس درجہ محبت کو کیا کہیں گے؟ جو چاہیں کہہ لیں. اور پھر اتنی بڑھ گئی اور اتنی شدید ہو گئی کہ اولاد سے بھی بڑھ گئی. کسی سے آپ کی محبت اتنی شدید ہو گئی کہ اپنی اولاد کی محبت سے بھی بڑھ گئی. تو محبت اس درجے تک پہنچ جائے تو تب بھی خالی محبت ہی رہے گی. جب محبت ساری محبتوں کو مٹا کے آگے گزر جائے، ماں باپ اور اولاد کی محبت بھی
پیچھے رہ جائیں اس محبت کو عشق کہتے ہیں، محبت کے اس درجے کو عشق کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں عشق، عشق مصطفیٰ، عشق رسول، کیا لفظ ہے، کیا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ درجات محبت ہے۔ کیا محبت میلان سے شروع ہوتی ہے، میلان سے، رغبت سے، ان ابتدا سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتے 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 عشق پر جاتی ہے، اور جب عشق اپنی آخری حد سے گزرتا ہے تو جنوں ہو جاتا ہے۔ یہ اسی محبت کے درجے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں، کامن سینس کہتی ہے انسان کی، جب کسی کی محبت پہ دنیا کی ساری محبتیں، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ کی محبت، حتیٰ کہ اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے اور وہ محبوب تر رہے، اولاد سے بھی بڑھ جائے، تو اسے کوئی عقل مند آدمی اسے خالی محبت نہیں کہتا، وہ عشق ہے۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بتا رہے ہیں، جب تک ساری محبتیں میرے عشق میں قربان نہ ہو جائیں اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو۔ یہ حدیث ہو گئی نا۔ اب یہاں ایک خاص بات جو اگلی حدیث بتا رہا ہوں وہ کبھی دھیان نہیں گیا عام طور پر لوگوں کا، اس کو یاد رکھیں۔ اور پھر اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام مسلم نے، انہوں نے اسی صحیح مسلم میں اسی حدیث کے بعد آگے ایک باب قائم کیا ہے، اسی کتاب الایمان میں، محبت اور علامات محبت میں، اسی حدیث کے بعد امام مسلم نے باب قائم کیا ہے اور حد کر دی ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ حضور کا فرمان کہ جو حضور سے اتنی محبت نہ کرے کہ دنیا جہان سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر حضور محبوب نہ ہو جائیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پہلے یہ حدیث بیان کر دی، اس کے بعد امام مسلم نے قائم کیا ہے باب اگلا، اور باب کا عنوان رکھا ہے کہ جب تک حضور سے محبت اتنی شدید نہ ہو اس پر ایمان کے لفظ کا استعمال بھی جائز نہیں، اس شخص کو مومن کہنا بھی جائز نہیں۔ یہ بات سمجھے آپ؟ امام مسلم نے چیپٹر قائم کیا، اس چیپٹر کا ہیڈنگ یہ ہے، لا یطلق علیہ اسم المؤمن، جس کی محبت حضور سے اتنی شدید نہ ہو جائے اس پر مسلمان کا، مومن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پورا باب قائم کیا ہے، آگے پھر اس کے تحت بھی حدیث کی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ بخاری اور مسلم جیسے لوگ جن کی ساری جہان باتیں کرتا ہے اور جن کے ذریعے حدیث نبوی پہنچی ہیں، ان کا عقیدہ اور ان کا فہم اور ان کی معرفت حضور کی محبت کے بارے میں کیا تھی۔ ماں حدیث بیان کر دی، بات ختم ہو جاتی، مگر اس کے بعد ایک چیپٹر قائم کرنا اور یہ کہنا کہ اگر محبت حضور کی اتنی شدید نہ ہو تو اس کے لیے مومن کا لفظ کا اطلاق بھی، the use of word mu'min is not permissible. You can't use this word for him. You can't say that he is a mu'min. This is not permissible. اطلاق ہی جائز نہیں ہے۔ یہ چیپٹر قائم کیا ہے، تو اس سے کیا کیا؟ ایک میسج دیا امت کو، ایک میسج دیا ہے کہ حضور کی محبت شدید کو اور عشق کو اتنا ہلکا نہ لینا۔ یہ ہے کہ جب حضور مسلمانوں کو، اہل ایمان کو کہا جائے ایمان لاؤ، تو مطلب ہے کہ ایمان والو ایمان لاؤ، یعنی حضور سے اتنی محبت کرو کہ ساری محبتیں حضور کے عشق میں فنا ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا رشتہ ہے۔ تو یہ رشتہ ہے حضور سے محبت کا، عشق کا۔ محبت اور عشق کا رشتہ قلب اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، جذبات کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا رشتہ ہے وعزروہ، حضور کے ادب کا، تعظیم کا، تکریم کا۔ ادب، تعظیم اور تکریم کسی کی یاد رکھنے تب ہوتی ہے جب اس کی عظمت آپ کے ذہنوں اور دلوں میں جاگزین ہو۔ اور اگر یہی خیال ہو کہ بس اللہ نے ہمیں میں سے ہمارے جیسا ایک نبی بھیج دیا اور اس کو وحی آ گئی، انہوں نے سنت دی اور ہم پہ ان کی سنت اور شریعت پر عمل کرنا واجب ہے، اللہ کا پیغام لائے اور اتنا حق کا بیان کر کے پھر ہم اللہ کی طرف چلے جائیں،
تو آپ بولیے اس سے وہ عظمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اللہ شدید درجے کی محبت، عشق اور ادب و احترام کے لیے چاہتا ہے کہ دلوں میں قائم ہو، وہ قائم ہوتی ہے۔ ساتھ یہ بھی خیال آ جائے کہ کئی چیزوں میں ہمارے جیسے معاذ اللہ، یہ بھی خیال آ جائے کہ کئی چیزوں کا علم نہیں، یہ بھی خیال آ جائے کہ اللہ جواب طلبی کرے گا، اللہ نے جھڑک دیا معاذ اللہ، پہلے یہ پتہ نہیں تھا، طاقت نہیں، اس قسم کے نقائص اللہ معاف فرمائے۔ ذہن میں ایسی تبلیغ کی جائے اور نبوت کا ایسا تصور بیان کیا جائے کہ معاذ اللہ ایسی کمیوں کی طرف بھی دھیان جائے۔ میری طبیعت کیونکہ تفرقہ والی نہیں تو میں احتیاط کے لفظ بولتا ہوں، محتاط بات کرتا ہوں کہ ذہن میں ایسی تبلیغ ہو، حضور کی نبوت اور رسالت کا تصور ایسا بیان ہو کہ ذہن میں ساتھ ساتھ برابری کا ذہن بھی کبھی کبھی آ جائے، کمزوریاں بھی معاذ اللہ آ جائیں، اور بہت محبت اور بہت عزت و تکریم کی باتیں نہ ہوں، ہم سب سے بڑے سب سے اونچے اللہ نے نبی بھیجے، ان باتوں سے وہ عظمت جو اللہ کروانا چاہتا ہے دلوں میں وہ عظمت کا تصور بولیے نہیں بیٹھتا۔ بڑی عظمت، بڑی تعظیم و تکریم تبھی ہوگی کہ جب بڑی عظمتیں دلوں میں قائم ہوں گی، بڑی عظمت قائم ہوگی دل میں، حضور کی عظمتیں بے مثالیاں، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور کی ذات جیسی کائنات میں ذات کوئی نہیں، حضور کی صفات جیسی صفات کوئی نہیں، حضور کے اسماء جیسے اسماء نہیں، حضور کی حسن و جمال جیسا حسن و جمال نہیں، حضور کی عظمت و کمال جیسی عظمت و کمال نہیں، حضور بے سایہ ہیں تاکہ زمین بھی شریک نہ ہو، بے ادبی نہ ہو جائے، عرش سے فرش تک حضور جیسا کوئی نہیں، پھر حضور کا یہ کمال، حضور کی یہ عظمت، حضور کو اللہ نے اس طرح ملاطفت سے بلایا، شفقت سے بلایا، لطف و کرم سے بلایا، اللہ نے اتنی عزت دی، تکریم دی، بلندی دی، معجزہ دیا، طاقتیں دی، اتنی کچھ اللہ پاک نے منظوریاں دی، جتنی زیادہ بیان کریں گے اتنا نبی کی عظمت کا تصور نقش ہوگا، اتنا تصور نقش ہوگا، اور جب نقش ہوگا بڑی عظمت کا تصور کہ ساری کائنات میں خدا کے سوا کوئی اس نبی کی گرد جیسا بھی دکھائی نہ دے، جب اتنی عظمت کا تصور قائم ہوگا تو تبھی اس پائے کی تعظیم و تکریم قائم ہوگی۔ اچھا، تو یہ اتنی بڑی تعظیم کروانے کے لیے اتنی بڑی عظمت کا نقش کرنا دل و دماغ میں ضروری ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ جو اتنی بڑی عظمت کو نقش کرنا تاکہ اس درجے کی تعظیم و تکریم کرنے کے بندہ قابل ہو، دل میں رغبت، انسینٹو پیدا ہو جائے، he gets motivated for that. Now he is charged and motivated. He is mentally, intellectually, spiritually, emotionally ready to provide, to render this kind of respect and reverence to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اتنی عظمت دل میں بیٹھ گئی ہے، ایموشنلی وہ موٹیویٹ ہو گیا ہے حضور کی تعظیم کے لیے، تب الضروح کا معنی پورا ہوگا۔ یہ کتاب جس کا درس شروع ہو رہا ہے، اور آج میں نے صرف سبب تالیف ہی بیان کیا، کل سے ہوگا، یہ کتاب حضور کی عظمت کا یہ نقش دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے حضرت امام قاضی ایاز نے لکھی۔ اس کتاب شفا پوری کتاب کا مقصد یہ ہے۔ اب آپ بنیادی بات سمجھ جائیں تو یہ رشتہ حضور سے عظمت کے تصور کو رکھ کر پھر حضور کی تعظیم و تکریم اور ادب کرنا، تو یہی تو وجہ تھی۔ عظمت کا اگر اتنا غیر معمولی تصور نہ ہوتا تو حضور کے وضو کے قطروں پر صحابہ اس طرح مارے پھرتے اٹھاتے، جہاں کلی مبارک کر دیتے تو صحابہ گرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کادو یقتتلون علیہ، ایسے لگتا تھا کہ کہیں ان کی آپس میں جنگ نہ ہو جائے۔ ایک ایک قطرہ پانی کا گرا ہوا حضور کے ہاتھوں سے مس ہو کر کلی مبارک کا لینے کے لیے، اور جس کو پانی کا قطرہ نہ ملتا اور دوسرے صحابی کو مل جاتا وہ اس کے نمی والے ہاتھ سے ہاتھ رگڑ کے منہ پہ مل لیتا۔
یہ بخاری شریف میں ہے. یہ نہیں ہے کہ بعض ہمارے ینگسٹرز کو یہ تصور دیا گیا کہ یہ انڈیا کے لوگوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے تو انہوں نے یہ تصور کر لیا ہے. یہ 3 دن کے درس میں انشاءاللہ یہ چیز میں سمجھاؤں گا آپ کو. یہ صحیح بخاری میں ہے. حجامت کرواتے آقا علیہ السلام جب کٹنگ کرواتے اللہ کو یا لکھو اور صحابہ کیا کرتے کان یتوب تو وہ اس کے ارد گرد جیسے کعبے کا طواف کرتے ارد گرد طواف کرتے گھیرا ڈال لیتے ایک بال مبارک بھی زمین پہ گرنے نہ دیتے. لعاب دہن زبان کا لعاب دہن مبارک اگر پچ کرتے وہ زمین پہ کبھی زمین پر صحابہ نے جانے نہیں دیا. اس کو اٹھا کے چیروں پہ ملتے. تو یہ جس طرح کا تصور نبوت کی عظمت کا آج تبلیغوں میں بیان کیا جا رہا ہے آپ پر چھوڑتا ہوں ایمانداری سے کہیں اس تصور کو سن کر اتنی تعظیم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ یہ کرتے تھے. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی ان کا کیفیت. حضرت عبداللہ بن عمر جگہیں تلاش کرتے تھے کہاں کہاں حضور نے نمازیں پڑھی تھی مکہ جاتے ہوئے. جہاں جگہ نظر آتی وہیں مصلی بچھا کے 2 نفل پڑھ لیتے. کہاں کہاں بیٹھے تھے یہ بخاری شریف میں ہے. سب مسلم شریف صحیحین کی متفق علیہ حدیث میں بتا رہا. جہاں بیٹھے تھے بس وہیں ہاتھ لگا کے ماتھے چومنے لگ جاتے ہاتھوں پہ پھر. مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھی سجود کی. تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز. میری بندگی بھی عجیب ہے میری زندگی بھی عجیب ہے. جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا دیا. حضور کے نقش پا کو چومتے پھرتے ہیں. کیونکہ کتنا بڑا یہ ادب تھا. حضور کے منہ مبارک ٹوپی میں رکھتے حضرت خالد بن ولید اور کبھی کسی جنگ میں نہیں گئے حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی کے بغیر. اسی حضور کے ایک بال میں سیف اللہ بنا دیا تھا اللہ کی تلوار بنا دیا تھا. اور ایک جنگ میں ٹوپی گھر بھول گئے اسی میں شکست ہونے. فتوحات شام میں ایک جنگ میں ٹوپی گھر چھوڑ گئے وہیں زمین پر گر گئے تھے اور شہید ہونے کی مقابل دشمن تلوار سے سر اڑا رہا تھا. کہ آپ کی زوجہ نے خواب دیکھا یعنی اوور آل یہ نہیں میں اسی واقعے کی بات نہیں کر رہا. جنگ تو کئی دن ارد گرد ہوتے تھے نا وہ محلات اور فورس ارد گرد جنگ چلتی رہتی کئی دن مار کے حملے ہوتے رہتے تھے. تو مسلمانوں کے شہید ہو رہے تھے. پلڑا کافروں کا عیسائیوں کا بھاری تھا کرسچن کا اور شکست کا سما تھا اور بڑی بری حالت اور جم نہیں رہے تھے قدم. تو آپ کی زوجہ محترمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا. آقا علیہ السلام نے دیکھا. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو کہ ایک کمانڈر کو یہاں سے لشکر دے کے روانہ کرو. خالد بن ولید کا لشکر بڑی مشکل میں ہے اور لشکر اسلام کو شکست کا سامنا ہے. تیزی سے بھیجو. آپ کی زوجہ اٹھ گئی. جب آقا علیہ السلام کو فرمان خواب میں سونا کہ لشکر جاؤ لشکر سے روانہ ہو گیا. صحابہ کا لشکر روانہ ہو اٹھ بیٹھی تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی. کہنے لگی ان کو پتا تھا راز کا. وہ تو ٹوپی سر پہ رکھتے ہیں جس میں آقا علیہ السلام کا منہ مبارک ہے. وہ کہنے لگی میرا خالد بن ولید تو شکست کھا نہیں سکتا. یہ خواب میں نے آقا کی زبان پاک سے کیا سنا. اسی پریشانی میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی تو ان کی ٹوپی نظر آ گئی کر. وہ سمجھ گئی کہ ہاں خالد بن ولید تمہاری شکست کا سبب سمجھ میں آ گیا. اس میں خالد بن ولید کے فن تلوار زنی کا دخل نہیں تھا. وہ تو منہ یار کی برکت تھی. لوگ تلوار چلتی دیکھتے تھے منہ یار کو کوئی نہیں دیکھتا. تو سر پہ جو شے رکھی ہے اس کی برکت سے ہر کچھ ہو سکتا ہے. خالد بن ولید کی اہلیہ نے وہ ٹوپی لی آپ کے منہ مبارک حضور علیہ السلام کے اور دوڑی. وہاں جب پہنچی ادھر سے لشکر اسلام پہنچا کمک پہنچی. ادھر سے آپ کی زوجہ کل آگے پہنچی. خالد بن ولید نے دیکھا گرد میں کوئی آ رہا ہے. آگے دوڑے تو دیکھا ایک گھوڑ سوار آگے. تیزی سے دوڑے. پوچھا کون؟ آپ کی زوجہ سے. آپ کیسے؟ اس نے کہا خواب میں
آپ کے لشکر کی شکست کے آثار کا ذکر حضور سے سنا. یہ ٹوپی آقا علیہ السلام کے ان مبارک کی لائی. خالد بن ولید نے ٹوپی سر پہ رکھی. وہی شکست کھانے والا لشکر, وہی سپاہی, ابھی دوسرا نہیں پہنچا, ٹوپی سر پہ رکھی, پلٹ کے دوبارہ حملہ آور ہوئے. پہلے حملے میں فتح یاب ہو گیا. اب یہ تو فتوحات شام کے باب میں بے شمار کتب میں واقعی سے لے کے آگے تک فتوحات شام میں یہ معروف ہے. ائمہ تاریخ اور ائمہ سیر نے اس کو بیان کیا ہے. مقصد بات کا یہ ہے کہ ان کی یہ نسبت تھی, ایک محبت کی نسبت, ایک عزت اور احترام کی, حصول برکت کی نسبت, تیسری یہی جانیں قربان کرتے اور مال قربان کرتے, دین کی مدد و نصرت کی نسبت. حضور کے دین کے لیے قربانیاں دیتے, وقت دیتے, مال دیتے, جان و مال دیتے, خدمت کرتے, حضور کے دین کو زندہ کرنے کے لیے تن من دھن لٹا دیتے. تیسری یہ نسبت, اور چوتھی اطاعت و اتباع کی نسبت. حضور کی ہر سنت کی پیروی کرتے, صلی اللہ علیہ وسلم, اطاعت کرتے ہر حکم, حضور کی سنتوں کی پیروی کرتے, سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے, عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں, کردار میں, بول چال میں, روابط میں, اٹھنے بیٹھنے میں, لوگوں سے معاملات میں, زندگی کے سارے دینی دنیاوی اخروی معاملات میں حضور کی سنت اور سیرت طیبہ کو سامنے رکھتے اور زندگی اس طرح گزارتے جس طرح حضور علیہ السلام کی سیرت سے رہنمائی ملتی. یہ اطاعت اور اتباع کرتے, اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے. یہ چار اکائیاں مل کر ایک کلیت بنی ہوئی تھی, اور اس کلیت کا نام تھا نسبت محمدی. کیا؟ اور اس نسبت محمدی کا عنوان تھا ایمان. ایمان نسبت محمدی کا عنوان ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے, میں نے جملہ بول دیا, اس پر میرے درجنوں بیسیوں صرف اس نقطے پر خطاب ہے کہ ایمان نسبت محمدی کا عنوان ہے. وہ جو کیسٹس وغیرہ ان کے پاس ہوتے ہیں, ٹریس کریں ایمان کیا ہے, اس کا عنوان. تو مختلف مضامین ہیں, علمی مضامین ہیں, درجنوں بیسی ہیں, تو اس میں آپ سمجھیں. تو یہ چار نسبتیں جڑ کر نسبت محمدی بن گئی, اور اس نسبت محمدی کا جامع عنوان ایمان تھا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ شفا اس نسبت کو زندہ کرنے اور مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے لکھی گئی. اور ہر دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کے حبی, قلبی, عشقی, تعظیمی, تکریمی تعلق میں کمزوری آئی, بعض اوقات لوگ مغالطے میں ہیں, بس نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تو حضور علیہ السلام ظاہری عبادتوں کے اور ظاہری اعمال اور ظاہری سیرت اور اتباع اور اطاعت اور پیروی اور قرآن کی ظاہری تبلیغ دیکھ کر لوگوں کو مغالطہ ہوتا. آپ بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, پوری سیاستہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھی, باب الخوارج والملحدین. تو حضور علیہ السلام نے جو خوارج کی علامتیں بیان کی ہیں خارجی لوگوں کی, بخاری شریف, اس میں صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو تو تمہیں اپنی نمازیں بھی ان کی نمازوں سے کم نظر آئیں, تمہیں اپنے روزے ان کے روزوں سے کم نظر آئیں. صحیح بخاری میں ہے, مسلم, متفق علیہ. تمہیں اپنے عمل ان کے عملوں سے کم نظر آئیں, متفق علیہ. یہی حدیث روایت بخاری میں بھی ہے اور یہی مسلم, اور باقی 60 حدیث کی کتابوں میں باب کے بعد چیپٹر قائم ہیں ان حدیثوں پر. امت کے کسی مکتب فکر کو اختلاف, بولیے کسی اسکول آف تھاٹ کو اختلاف نہیں, اتنی متفق علیہ کثرت سے ثابت ہے. تو آقا نے صحابہ کرام سے کہ یہ قوم پیدا ہوگی خوارج, نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تمہیں اپنی نمازیں ان سے کم نظر آئیں, روزے اتنے رکھیں گے تمہارے روزے ان سے کم نظر آئیں, عمل اتنے کریں گے تمہیں اپنے عمل ان سے کم نظر آئیں, قرآن پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے. یہ سارا کچھ بیان کر کے فرمایا مگر ساری کچھ کرنے کے باوجود نمازیں تم سے زیادہ, روزے تم سے زیادہ, قرآن کی تلاوت تم سے زیادہ, عمل تم سے زیادہ, سب کچھ بتا کر
آخر پر فرمایا مگر ایمان سے خارج ہوں گے، ایمان سے خارج ہوں گے۔ یہ کیوں فرمایا؟ عمل کی ہر شے ان میں موجود ہوگی، کمی صرف کس چیز کی ہوگی؟ ادب اور تعظیم مصطفیٰ۔ جس شخص کو دیکھ کر فرمایا تھا وہ نمازی، روزے دار، سب کچھ تھا، اس میں کمی صرف یہ تھی کہ حضور کو کسی بات پہ کہہ دیا تھا اتق اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کا خوف کریں، معاذ اللہ استغفر، کسی بات پر میں واقعے کی تفصیل میں نہیں گیا، نچوڑ بتا دی، کسی بات میں مجلس میں اس نے بدبخت نے یہ کہہ دیا یا رسول اللہ سے ڈریں، بس یہ جملہ بولنا آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس کو پہچان لو، میری امت میں اس کی نسل سے لوگ نکلتے رہیں گے اور قیامت تک نکلتے رہیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، اور فرمایا کہ آخری گروہ اس کی نسل میں سے جو نکلے گا وہ دجال کے زمانے میں نکلے گا جو اس کا ساتھ دے گا، قیامت تک دجال کی آمد تک نکلتے رہیں گے، اور ان کا فرمایا کہ عمل بڑے ہوں گے، نمازیں بڑی ہوں گی، روزے بڑے ہوں گے، تلاوت قرآن تبلیغ سب کچھ ہوگا، اس میں بھی سب کچھ تھی، کمی کس چیز کی تھی؟ صرف ایک چیز تھی کہ ادب اور حیا نہیں کیا اس نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس بارگاہ میں کیا کہنا ہے، بس وہ جو بارگاہ رسالت کا ادب ہے اس کا شعور نہیں تھا، وہ ادب کی کمی تھی۔ حضور کو اللہ کا تقویٰ سنا رہا ہے، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، یہ میں اس حدیث سے اخذ کرتا ہوں، میں اس حدیث سے اخذ کرتا ہوں، اتق اللہ کہنے کا مطلب حضور کو کہہ رہا، مطلب یہ کہ توحید پر عقیدہ بڑا پکا تھا اس کا، توحید میں کمزور نہیں تھا اپنے خیال میں، کیونکہ حضور کو بھی اللہ کی توحید اور اللہ سے ڈرنا سکھا رہا ہے، اس بدبخت کا حال دیکھو، حضور کو بھی اللہ سے ڈرنا سکھا رہا ہے، اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب ہے اللہ والی جو سائیڈ ہے تقویٰ کی، ڈرنے کی، خوف کی، جس کو توحید کہتے ہیں اپیرنٹلی، اس میں بنیادی کمزوری، روح کی کمزوری تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا توحید کیا ہے، مگر اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں اللہ کے تقویٰ کی طرف دھیان بہت تھا، اور جس طرف دھیان نہیں تھا وہ بارگاہ رسالت معاب کے ادب کی طرف نہیں تھا، اللہ کا تقویٰ یاد رہا مگر بارگاہ مصطفیٰ کا ادب یاد نہ رہا، تو حضور کو کہہ بیٹھا اللہ سے ڈر۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو دیکھ لو، جس کا مطلب ہے کہ سارے اعمال کے انبار پہاڑوں جتنے بلند اور سمندروں جتنے وسیع، تمام اعمال اور تمام عبادتیں مل کر بھی نہ ایمان بنا سکتی ہیں نہ ایمان بچا سکتی ہیں اگر حضور کی محبت اور ادب سے دل خالی ہے۔ لہذا اس نسبت کو قائم کیا ہے اللہ پاک نے، یہ نسبت قائم ہو پھر اطاعت اور اتباع سے برکت اور نور آتا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، پھر جتنا آدمی حضور کی پیروی میں فنا ہوتا جاتا ہے، اپنی خواہش مصطفیٰ میں فنا کرتا ہے، اپنا طرز زندگی مصطفیٰ کے طرز حیات میں فنا کرتا ہے، اپنا اسوہ حیات مصطفیٰ کے نقش حیات میں فنا کرتا ہے، اپنی پسند مصطفیٰ کی پسند میں فنا کرتا ہے، اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا حضور کی پسند کے تابع کرتا چلا جاتا ہے، اس کے ایمان پہ نور چڑھتا چلا جاتا ہے، نور پہ نور چڑھتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا ایمان بھی مقبول ہے اور اس کا عمل بھی مقبول ہے۔ بس آج کا افتتاحی درس ختم ہوا اس نقطے پر کہ پیغام آج کی نشست کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل نسبت کا نام ایمان ہے۔ آؤ اس کے ٹکڑوں کو الگ الگ لینے کی بجائے یکجا کر دیں۔ لیٹ اس ریسٹور دا ٹوٹیلٹی آف ایمان، ایمان کی جو کلیت ہے، ٹوٹیلٹی ہے، لیٹ اس ریسٹور اٹ، اس کو ریسٹور کرنا چاہیے، پوری کلیت، چاروں جز مل کر کمپلیٹ اینٹیٹی ایمان کی، حضور کی محبت والی، ادب والی، اتباع والی اور نصرت والی، یکجا ہو۔ تو اس سے حضور علیہ السلام کی جو برکات اور بلیسنگ ہیں وہ پھر اسی طرح ہو جائیں گی جو پہلے زمانوں میں ہوتی تھی، وہ آج بھی ہیں، ہم نے اپنا دروازہ بند کر لیا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس ایمان کی معرفت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔